گزرتے وقتوں کی بات ہے، ملک یونان میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کو کھانے پینے کا بہت شوق تھا۔ مشیروں نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک ہی بات کہتا کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اس لیے خوب کھایا پیا جائے۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ موٹا ہونا شروع ہو گیا۔ اس وجہ سے وہ اپنے روزمرہ کے کام ٹھیک طرح سے انجام نہیں دے پاتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا، لیکن اس نے کھانے پینے کی عادت نہ چھوڑی۔ بہت سے حکیموں کو طلب کیا گیا جو اس کا موٹاپے کا علاج کرتے رہے، لیکن بے سود۔ ایک حکیم نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ تمام تر تکالیف اور مشکلات کی بنیادی وجہ آپ کی خوش خوراکی ہے، اور جب تک بادشاہ اس پر قابو نہیں پاتے ان کے موٹاپے کا علاج نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ طبیب کا یہ مشورہ سن کر سیخ پا ہو گیا اور حکم دیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ ایک دن بادشاہ کو بتایا گیا کہ سرحدی علاقے میں ایک دانا حکیم رہتا ہے۔ وہ لوگوں سے کم ملتا ہے، لیکن انسان کا چہرہ دیکھ کر مرض جان لیتا ہے اور ایسا علاج کرتا ہے کہ پہلی خوراک سے ہی افاقہ ہو جاتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا فوراً اس عقل مند حکیم کو دربار میں پیش کیا جائے۔ حکیم جب دربار میں پیش ہوا تو اس کو تعجب ہوا کہ شاہی حکیم موٹاپا کم کرنے کے لیے خوراک کم کرنے کا مشورہ دینے کی سزا بھگت رہا ہے۔ بادشاہ نے حکیم سے کہا، تم دوا تجویز کرو جس سے بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے مسئلہ حل ہو جائے۔ کچھ سوچنے کے بعد حکیم نے جواب دیا، مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے تاکہ ستاروں کی چال کے مطابق میں دوا تجویز کر سکوں۔ اگلی صبح حکیم دربار میں پیش ہوا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس نے بادشاہ سے جان کی امان پاتے ہوئے افسردگی سے کہا، میں نے رات بھر ستاروں کی چال پر غور کیا اور آپ کا ذائچہ بنایا تو معلوم ہوا کہ آپ کی زندگی صرف 1 مہینے کی رہ گئی ہے۔ اس کے بعد آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے لیے بہترین دوا تجویز کی ہے۔ اجازت ہو تو علاج شروع کروں، مگر فی الحال میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ علاج معالجے کے چکر میں پڑے بغیر 1 مہینے میں دنیا کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہوں۔ پھر بادشاہ نے دربار برخاست کر دیا۔ جب تمام درباری چلے گئے تو بادشاہ نڈھال ہو کر تخت پر گر پڑا۔ اسے اپنی موت 1 ماہ کے فاصلے پر دکھائی دینے لگی تھی۔ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہونے کے باوجود وہ خود کو بے بس اور تنہا محسوس کر رہا تھا۔ وہ جینا بھی چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کسی بھی انسان کے لیے موت سے فرار ممکن نہیں۔ اس کی پرنم آنکھیں چھت کو تک رہی تھیں۔ اب بادشاہ کی زندگی یکسر بدل چکی تھی۔ اس نے شاہی حکیم کو رہا کر دیا، پھر وہ شاہی محل چھوڑ کر مسجد میں مقیم ہو گیا اور ہر دم یاد الہی میں مشغول رہنے لگا۔ ملکہ اسے صرف چند لقمے کھلانے میں کامیاب ہوتی۔ موت کے غم میں بادشاہ روز بروز کمزور ہو رہا تھا۔ وہ ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ اور ایک ایک دن گن گن کر گزارتا۔ اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا اور بادشاہ دبلا پتلا ہو گیا۔ 30ویں دن اس نے دانا حکیم سے پوچھا، کیا آج میں واقعی مر جاؤں گا؟ دانا حکیم نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میری حیثیت ہی کیا ہے کہ غیب کے حالات جان سکوں؟ غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دراصل میرے پاس آپ کے علاج کے لیے اس کے سوا اور کوئی ترکیب نہیں تھی کہ آپ پر فکر مسلط کروں، اور موت کی فکر کے علاوہ کوئی ایسی فکر نہیں کہ جو انسان کو راہ راست پر لا سکے۔ میرے خیال میں آپ نے 1 ماہ میں نہ صرف اپنا وزن کم کیا بلکہ اور بہت کچھ بھی حاصل کیا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ عقل مند حکیم کی بات سن کر بادشاہ کی باچھیں کھل گئیں۔ اس نے حکیم کو وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی، لیکن حکیم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری جھونپڑی مجھے محلات سے زیادہ عزیز ہے۔ تاہم اگر بادشاہ عدل سے حکومت کرے تو وہ ہر لمحہ بادشاہ کی مدد کو تیار رہے گا۔ پھر دانا حکیم دربار سے چلا گیا۔